ہمارے بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں قاری صاحب قربانی کا گوشت کتنے دن تک جمع کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی قربانی کا گوشت جمع کرنے سے، رکھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو ہمارے بھائی قربانی کرتے ہیں وہ سارے کا سارا گوشت گھر میں ہی رکھ لیتے ہیں، کسی کو نہ تو کھلاتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، بلکہ سارے کا سارا گوشت گھر میں جمع کر لینا، یہ بات شریعت اسلام کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اللہ فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ اور فرمایا حاجت مندوں تک بھی پہنچاؤ، جو تمہارے گھر میں آئے لینے کے لیے اس کو بھی دے دو۔ تو جو بندہ سارے کا سارا گوشت قربانی کا وہ گھر میں رکھ لیتا ہے تو وہ تقسیم نہیں کرتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ غرباء میں، مساکین میں تقسیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اب رہی بات کہ کتنے دن تک گھر میں گوشت رکھا جا سکتا ہے، کتنے دن تک استعمال کیا جا سکتا ہے، کتنے دن تک کھایا جا سکتا ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کوئی بھی بندہ گھر میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمن فرمایا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ گھر میں کوئی نہ رکھے۔ اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا، کس بات سے؟ عن لحوم الاضاحی فوق 3، میں نے تمہیں اس بات سے منع کیا تھا کہ تم قربانی کا جو گوشت ہے وہ 3 دن سے زیادہ گھر میں نہ رکھو۔ اب فرمایا فامسکوا بھی، جب تک تم چاہو اس کو استعمال کرو، ذخیرہ کرو، محفوظ کر سکتے ہو۔ اب تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسا کہ شروع میں ممانعت تھی۔ اب فرمایا تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جب تک چاہو گھر میں گوشت رکھ سکتے ہو۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ازواج مطہرات ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد جب آپ نے اعلان فرما دیا، اس کے بعد کئی دنوں کے بعد بھی، قربانی کے کئی دنوں کے بعد بھی ہمارے گھر میں قربانی کا گوشت موجود ہوتا تھا، رکھ لیتے تھے۔ تو لہٰذا خود بھی پہلے کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اور جو لوگ حاجت مند ہیں، جن کے پاس قربانی نہیں ہے، ان کو بھی قربانی کا گوشت پہنچائیں، اور جو آپ کے گھر میں لینے کے لیے آ جاتا ہے اس کو بھی ضرور دیں، خالی نہ مڑیں۔ اور پھر جب یہ تینوں کام ہو جائیں، پہلے خود کھا لیں اچھی طریقے سے، بچوں کو بھی سیر کر کے کھلائیں، ان کو بھی، بچوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، جو محتاج ہیں ان تک بھی پہنچائیں، اور جو لینے کے لیے آ جائیں ان کو بھی دیں۔ اور اس کے بعد جو بچ گیا ہے اب اس کو اپنی فریزر میں رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ گوشت کو سکھا کر بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور جب تک چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی کوئی ممانعت